السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سٹرٹرنگ ہے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں ہکلاہٹ۔ ہکلاہٹ کا شکار جہاں پہ بچے ہوتے ہیں، بڑوں کے اندر بھی ہکلاہٹ کا عنصر ایک پایا جاتا ہے۔ اب ہکلاہٹ کے پیچھے ہیں جو بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم ہکلاہٹ کی جو سمٹمز ہیں، علامات جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو بچہ ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے، اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے ورڈ کو بولنے کے لیے، اور ریپیٹیشن آف ورڈ ہوتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی سینٹینس بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے سینٹینس نہیں بنتا۔ اب اس کو یہ ڈیفیکلٹی جون سی ہے وہ سوشل سچویشن کے اندر بھی ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے اس کو بولنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو لمیٹڈ ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور جب بھی وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ورڈ یوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آئی ایم مطلب اس طرح سے اس کے ورڈز ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس میں ایک بریف سائلنس کی ایک چیز آتی ہے کہ مطلب تھوڑے عرصے کے لیے بچہ رکتا ہے اور پھر بعد میں بولنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ تو سٹرٹرنگ کی جو ہیں وہ علامات ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ اب سٹرٹرنگ کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر کچھ اور جسمانی علامات بھی آتی ہیں، جیسے کہ ووکل ٹکس آتے ہیں، ہیڈ جرکس آتے ہیں، بار بار وہ آنکھوں کو بلنک کرتا ہے، بار بار اپنی آنکھیں جھپکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہوتا ہے چہرے کی ہے، اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے اور بار بار اپنے شولڈر کو وہ اوپر کرتا ہے یا اپنے چہرے کو جو ہے وہ اس میں کوئی ابنارمیلٹی سین ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو علامات ہیں، اس کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں، اب جو اگر ہم بات کرتے ہیں سٹرٹرنگ کی، تو سٹرٹرنگ میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیلی لائف ہے بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ پبلک اسپیکنگ میں جانے سے گریز کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیملی میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، فیملی میں، دوستوں کی محفل میں بھی وہ تنقید کا شکار رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک تو علامات جو ہیں یہ فزیکل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ایڈلٹس میں دیکھتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی اسٹروک کا پیشنٹ ہے، فالج کا مریض ہے، تو اس کو بھی سٹرٹرنگ کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی برین انجریز ہو جائے گا، خدا نخواستہ کسی بچے کو یا کسی بڑے کو برین انجری کا شکار ہوتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے دماغ میں، تو پھر بھی اس کو سٹرٹرنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور برین کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، دوسرے ڈس آرڈر ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی وہ آٹسٹک ہے یا کوئی اور اس کو کوئی پرابلم چل رہی ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو پھر بھی بچے کے اندر یہ پرابلمس ہم نے کافی حد تک دیکھی ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک سب سے جو ضروری چیز ہے کہ بچے کو کب ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو سٹرٹرنگ کی ایج ہے وہ 2 سال سے لے کے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اب سٹرٹرنگ کی ایج جب 2 سال سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور بچے جب گریجولی جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو سٹرٹرنگ کی علامات اس میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے فیز سے بچہ نکل چکا ہے، اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سٹرٹرنگ کے ایشوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے اس میں 3-4 لوگوں کا ملٹی ڈیمینشن جو ہیلتھ پروفیشن ہے اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ کی ہے، آپ کو چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت پیش آئے گی، اور آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ سائیکالوجسٹ کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ پیرنٹس کی گائیڈنس ہے، اور یہ دیکھنا سب سے پہلے اسیسمنٹ کرنا کہ یہ جو انگزائٹی ہے، جو سٹرٹرنگ ہے، کیا یہ اسے انگزائٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، سوشل انگزائٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا اس کی کوئی اور کازز ہیں۔ اس میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ آپ سے جب بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو اٹینشنلی اس کو سننا ہے، جیسے آپ آئی کانٹیکٹ ہے وہ آپ نے نارمل آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں چڑھا کے اس سے بات کرنی جیسے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا آپ نے اسے بہت زیادہ گھورنا ہے، اس سے بھی بچہ کیا ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے۔ آپ نے نارمل آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اب دوسرے سٹیپ یہ ہے کہ جب بچہ آپ گھر میں کوئی بات کرتا ہے، سٹرٹرنگ کا شکار ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا سینٹینس یا ورڈ کمپلیٹ نہیں کرنا، آپ نے بچے کو ٹائم دینا ہے کہ بچہ خود سے اپنا جو سینٹینس ہے یا جو ورڈ وہ بولنا چاہ رہا ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرے، اور فیملی کے اندر ایک ایسا آپ نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے بینگ اے پیرنٹ کہ بچہ ایکٹیو لسنر ہونے چاہیے، ساری کی ساری فیملی سپورٹیو رول ہونا چاہیے کہ بچے کو وہ ایکٹیولی سنیں۔ اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے سٹرٹرنگ کی، جو لاسٹ میں پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کا بچہ سٹرٹرنگ کا شکار ہے اور آپ نے اسے ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے ڈینائڈ کرنا ہے، آپ نے اسے نگلیکٹ کرنا ہے، آپ نے اسے سوشل گیدرنگ میں نہیں لے کے جانا کہ ہمارا بچہ سٹرٹرنگ کا شکار ہے، آپ بلکہ اس کو گیدرنگ میں لے کے جائیں اور اسے پبلک اسپیکنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ وہ بچہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یوز کرتے ہیں،
اور کگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کی کچھ ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں اسٹرٹرنگ کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو سپورٹ گروپ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. سپورٹ گروپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کی فیملی انوالو ہوتی ہے, اس کا جو ایٹماسفیئر ہے, جیسے اس کے دوست ہو سکتے ہیں, اس کے کلاس میٹ ہو سکتے ہیں, یا اس کی جو ٹیچر کا رول ہے وہ بڑا ضروری ہے بچے کی اسٹرٹرنگ کو نکالنے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ ہم کمیونیکیشن کے جو دوسرے ڈس آرڈر ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.